ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਸੋਹਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਜਤਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਜਤਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਰਾ ਰੱਖਦੀ ਏ ਤੂੰ ਓਲਾ, ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਾ, ਉਹ ਕਰਾ ਰੱਖਦੀ ਏ ਤੂੰ ਓਲਾ, ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਚ ਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਚ ਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਲੈਣ ਦੇ। ਅੱਜ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਲੈ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਅੱਜ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਲੈ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹ ਇੱਕ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹ ਇੱਕ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਲੈਣ ਦੇ। आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो स्टेशन FM 91 गिलगित बल्तिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आवाज़ FM 91 गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू स्टेशन की है। मैं हूँ ज़िशान। और सामीन, आज हम एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ कुछ मेहमान हैं जिनसे हम बात करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर। और हमारी आवाज़ इस वक्त जा रही है गिलगित शहर में और स्कर्दू में। इसके अलावा फेसबुक के ज़रिए हमें पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। जहाँ जहाँ आप हमें सुन रहे हैं वहीं से आप हमें बता सकते हैं कि प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है।
فیس بک پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. FM 91 GB کے پیج کو لائک کریں. اس کے بعد لائیو اسٹریمنگ سے جہاں آپ ہمیں سن رہے ہیں وہیں پہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا نمبر ہے 451101 اور دوسرا نمبر ہے 451102. ان پہ آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اور 4471 ہمارا نمبر ہے جس پر میسج کر کے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اور طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے FM 91 GB لکھنا ہے, اسپیس دے کے اپنا نام اور اس کے بعد اسپیس دے کے اپنا مختصر میسج لکھ کے سینڈ کر دیں 4471 پر. مہمان آج ہمارے ساتھ ہیں, نوجوانوں کی ایک ٹیم آج ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں اور یہ مختلف حوالوں سے آپ یقیناً ان کو جانتے ہوں گے. معاشرے کی بہتری کے لیے مختلف پروگرامز کرتے رہتے ہیں اور ان کی ایک تنظیم بھی ہے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں جناب شکیل فدا صاحب جو کہ صدر ہیں BYO بلتستان یوتھ آرگنائزیشن کے. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں جناب سلیم حسین صاحب اور اس کے بعد ہیں تسنیم فردوس اور اس کے بعد ہے ہمارے ساتھ حنا بطول اور مجتبیٰ حسین. تو بلا تمہید ہم چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے بات کرتے ہیں. کورونا وائرس سے خود کو کیسے بچائیں؟ آنکھوں، ناک اور منہ کو چھونے سے گریز کریں. کھانسی یا چھینک آنے پر منہ اور ناک کو ٹیشو یا اپنی کہنی کے اندر والے حصے سے ڈھانپیں. استعمال شدہ ٹیشو فوراً کچرے کے بند ڈبے میں پھینکیں. بار بار ہاتھ صابن اور پانی سے 20 سیکنڈ تک دھوئیں یا ہینڈ سینیٹائزرز استعمال کریں. گھر پر رہیں، محفوظ رہیں. دل مہمانوں کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں شکیل فدا جو کہ صدر ہیں بلتستان یوتھ آرگنائزیشن کے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں FM 91 کے اسٹوڈیو میں. تھینک یو ذیشان بھائی. اور سب سے پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو تنظیم ہے اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ کب بنی ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں. سب سے پہلے میں سننے والے سامعین کو ایک دفعہ پھر السلام علیکم. بلتستان یوتھ آرگنائزیشن جو ہے بیسیکلی پچھلے 2 سالوں سے ہم جو ہے معاشرے میں کام کر رہے ہیں. اور سب سے پہلا جو ہماری جو اچیومنٹ رہی, سب سے پہلا ہم نے ایک تقریری مقابلہ کیا تھا ایک چھوٹا سا اپنی محلے لیول پہ جو کہ بہت ہی کامیاب رہا. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ایک چھوٹا سا جو ہے صفائی مہم بھی کیا تھا اپنے محلے لیول پہ, وہ بھی بڑا کامیاب رہا. اور لوگوں کی حوصلہ افزائی کے بعد میں نے جو ہے اس کو بڑے لیول پہ کرنا چاہا. اور ذیشان بھائی جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ اس کی تنظیم کے مقاصد کیا ہیں, تو اس تنظیم کے جو مین مقاصد ہیں, ہم نے جو ہے یوتھ کے اوپر کام کرنا ہے. اسپیشلی جو ہے ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. صحیح. تو ابھی کام آپ کا چل رہا ہے؟ ہاں جی بالکل. ابھی ریسنٹلی جو ہے ہماری جو بیسک انگلش بیسک گرامر کا جو ٹیسٹ ہوا تھا جس میں تقریباً جو ہے 650 کے قریب اسٹوڈنٹ نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اور اس پہ جو ہے ابھی آپ سب کو معلوم ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارا جو رزلٹ ہے وہ ابھی تک پوسٹ پون ہے. رزلٹ پیپر ہمارا بڑا کامیاب اور اچھا رہا. صحیح. آگے چلتے ہیں تسنیم فردوس کی طرف. تو ان سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ بھی اس تنظیم کے ساتھ ہیں؟ سب سے پہلے تو سارے سامعین کو السلام علیکم. تو میں نے بھی شکیل فدا سے ملنے کے بعد ان کی اس تنظیم کے بارے میں سنا اور پھر ریسنٹلی یہ آرگنائزیشن جوائن کی ہے اور ان کے ساتھ کام کیا.
ابھی جو گرامر ٹیسٹ ہے اس پہ، اور ماشاء اللہ سے ہمارا بہت اچھا رسپانس رہا پبلک کا، اور اور اس کی وجہ سے ہمیں ایک مطلب حوصلہ ملا ہے آگے کام کرتے رہنے کا، اور انشاءاللہ میں آگے بھی اس تنظیم کے ساتھ کام کرتی رہوں گی۔ پڑھائی بھی آپ کی جاری ہے؟ جی، میں بی ایس کر رہی ہوں اسپیس سائنسز میں، میجر ان ایسٹرو فزکس، صحیح، انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی سے، اسلام آباد۔ زبردست، بہت اچھے۔ اب آپ سے ہم مزید بات کریں گے، ہم آگے چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ہینا بطول، تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ کب سے اس تنظیم کے ساتھ ہیں اور کیا ان کے خیالات ہیں۔ جی السلام علیکم۔ اور میں نے ریسنٹلی ہی بی اے آرگنائزیشن جوائن کیا ہے، اور میں شکیل فدا کے آرگنائزیشن میں کام کرتی ہوں، اور ریسنٹلی ہم نے گرامر کمپٹیشن رکھا تھا، اور اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، لیکن کرونا کی وجہ سے ان کا رزلٹ ابھی تک ہم نے اناؤنس نہیں کیا ہے، صحیح۔ اور آگے بھی انشاءاللہ میں اسی آرگنائزیشن میں کام آپ بھی کروں گی۔ پڑھ رہی ہیں؟ جی، کیا پڑھ رہی ہیں؟ اور میں ایسوسیٹ ایجوکیشن میں ایسوسیٹ ڈگری اے ڈی ایم میں ایلیمنٹری کالج میں پڑھتی ہوں۔ اچھا، زبردست، بہت اچھے۔ تو مجتبیٰ حسین کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ان کو تو ہم خیر کافی عرصے سے جانتے ہیں، مختلف تنظیموں میں کام کرتے ہیں، بتائیں جناب۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ ذیشان بھائی ہمیں یہاں بلانے کے لیے، اور ہم بی آئی او کے ساتھ میں شروع سے کام کر رہا ہوں۔ شکیل بھائی سے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس اس وجہ سے مجھے اچھا لگا کہ جب یہ آئے کہ میں اس آرگنائزیشن کو چلانا چاہتا ہوں، تو یہ پروگرام پہلے سے تیار تھا ان کا، یہ چاہ رہے تھے کہ ہم صرف ان کا ساتھ دیں، تو مجھے بہت اچھا لگا کہ بندہ پہلے سے تیار ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں، اور میں نے کہا چلو ہم ساتھ دیتے ہیں۔ بی آئی او اب تک کی کیا کہہ سکتے ہیں کہ بہت کامیاب آرگنائزیشن رہی جس میں میں نے کام کیا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں پہلے بھی کام کرتا رہا ہوں، تو بی آئی او ان کامیاب آرگنائزیشن میں جن میں کام کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اچھا، کیا ہے ویسے یہ تنظیم بلتستان یوتھ آرگنائزیشن؟ بلتستان یوتھ آرگنائزیشن دیکھیں ایک ایجوکیٹڈ یوتھ کا ایک گروہ ہے، سمجھیں آپ، سمجھیں نا۔ صحیح۔ تو ہمارا مقصد تھا ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا بلتستان کے اندر، اور پھر آل اوور جی بی کے اندر۔ ٹھیک۔ باقی آرگنائزیشن سے ہمارا فرق یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سیلف پہ کام کرتے ہیں، ہمارا کسی سے فنڈنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ صحیح۔ ہم کیا کہتے ہیں بینیفیشری سے پیسہ لیتے ہیں اور اس کی فارم چینج کر کے ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ ہماری آرگنائزیشن کا مقصد یہی تھا کہ ان دنوں میں جہاں پہ لوگ گھروں میں قید ہیں، کوئی فروٹفل ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی ہے، تو ہم نے سوچا کہ ایک ایکٹیویٹی لاتے ہیں جس سے لوگوں کے مائنڈس ایکٹیو ہو جائیں۔ صحیح۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں سردیوں میں ہم ویسے بھی قید رہتے ہیں، پھر کووڈ-19 کی وجہ سے ہم مزید قید ہو گئے، تو کوئی فروٹفل ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ ڈپریسڈ ہو رہے ہیں، تو ڈپریس سے نکالنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کے فروٹفل ایکٹیویٹی سوسائٹی میں ایکٹیویٹ کر دیں۔ صحیح صحیح۔ تو بی آئی او اس مقصد میں کامیاب رہا، اور ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ آگے ہم سلیم صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ سلیم حسین بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی سلیم صاحب۔ سب سے پہلے تو تمام لسنرز کو السلام علیکم۔ اور جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ میں اس آرگنائزیشن کا حصہ کب سے رہا ہوں، تو میں بیسکلی ابھی پچھلے 7 مہینوں سے اسلام آباد میں ہوتا ہوں، نمل یونیورسٹی اسلام آباد میں بی ایس انگلش لٹریچر کر رہا ہوں۔ تو شکیل فلا محلے میں بھی ہیں اور کلیگ بھی رہے ہیں، بچپن سے اسکول فرینڈ بھی ہیں۔ تو جس طرح یہ معاشرے کو کوئی پازیٹیو رسپانس دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کا بچپن سے ہی رہا ہے۔ تو اسلام آباد میں تھا کہ انہوں نے مجھے آگاہ کیا کہ ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے بی او کے نام سے، تو ہم اس کے تھرو ایک گرامر ٹیسٹ رکھ رہے ہیں۔ فی الحال مجھے اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں تھی، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ ایسا کوئی پروگرام ہے، تو میں نے کہا ضرور ہم آپ کے اس پروگرام میں حصہ لیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، اور گرامر ٹیسٹ میں تو میں نہیں تھا کیونکہ میں یونیورسٹی میں ہوتا ہوں، لیکن جب سے یہاں آیا ہوں اس آرگنائزیشن کے لیے جتنا مجھ سے ہو سکے میں اپنی حد تک کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو سپورٹ کروں۔ اور یہ ہے کہ ابھی جو کووڈ-19 کی وجہ سے اسکول سارے بند رہے اور کوئی پڑھائی ہو نہیں رہی تھی، کہ تو انہوں نے ایک اچھا ایکٹیویٹی شروع کیا کہ آن لائن گرامر کلاسز کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آغاز کر رہے ہیں ایسا کوئی، تو آپ کو آن لائن لیکچر دینا ہوگا۔ تو پچھلے 1 مہینوں سے ہم لیکچر ریکارڈ کرتے ہیں اپنے گھر پر۔ اچھا، زبردست۔ اور یہیں جو بی وائی او کے اسٹوڈنٹس ہیں جو رجسٹرڈ ہو گئے ہیں ان کو ہم واٹس ایپ گروپس میں بھیج دیتے ہیں، اور فی الحال انشاءاللہ اسی طرح کا کام چل رہا ہے۔ بہت اچھے، بہت زبردست۔ تو یہ جو بار بار جس کا ذکر ہو رہا ہے جو گرامر کمپٹیشن کرا ہے آپ نے، کیا کرے اس پہ ذرا بتائیں کہ کس طرح کی ایکٹیویٹی تھی؟
گرامر کمپٹیشن کی جو ایکٹیویٹی تھی، سب سے پہلا جو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ مصطفیٰ بھائی نے بتایا کہ ابھی تو کووڈ-19 چل رہا ہے، اس وقت تو خیر سردیوں کا 2 مہینہ چل رہا تھا اور اسٹوڈنٹ جو ہے گھر میں یوں سمجھ لیں کہ آپ جو ہے سردیوں کے 2 مہینہ ہمارے یہاں پہ اتنی سردی ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ جو ہے نہ پڑھتے ہیں، بالکل پڑھتے نہیں ہیں اور گھروں میں بیٹھ کے بخاری کے پاس بیٹھ کے سگڑ جاتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی لایا جائے جس سے ہم بچوں کو جو ہے مصروف رکھا جائے اور ایجوکیشن سے کنیکٹ رکھا جائے. تو ہم نے جو ہے جو سردیوں کا جو 2 مہینہ تھا ہمارے یہاں پہ، آپ کو پتہ ہے جشان بھائی کی یہ برف بہت پڑتی ہیں، تو ہم نے سردیوں کے 2 مہینے میں جو ہے ہم نے جو ہے سب سے پہلے ہم نے جو ایک بالکل ایک ڈیزائن دیا، یعنی اس چیز کو ہم نے اس چیز کو کس طرح لینا ہے اور کیا کیا کرنا ہے. تو اس میں سب سے پہلا جو ہم نے کیا، ہم نے جو فارم بنایا، فارم بنانے کے بعد فارم ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کیا. جب ہم نے فارم ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ اسکول تو تقریباً ہم اس کے بارے میں جب ترتیب دے رہے تھے پروگرام کو تو اس وقت تو اسکول اوپن تھا، لیکن جب ہم نے ترتیب دینے کے بعد جب ہم نے جو ہے ہماری جو ایکٹیویٹی تھی اس کو جب معاشرے میں لایا، معاشرے میں لانے کے بعد ہمارے یہاں پہ سردیوں کا چھٹیاں ہونے کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ سارے اسکول آف ہو گئے. اس وجہ سے جو ہے بیسیکلی ہمارے جیسے کہ یہاں پہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہنا اور سلیم نے آپ کو کہا کہ ریسنٹلی ہم نے جوائن کیا ہے، یہ لوگ ابھی ریسنٹلی جوائن کیا. اسی طرح پہلے بھی میرے بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں، یوں سمجھ لیں آپ میرے ساتھ کام کرنے والے جو ہمارے BYU کے ممبرز ہیں، انہوں نے بھی پہلے ہمارے ساتھ 6 بندے تھے. ہم اس آرگنائزیشن کو بیسیکلی جب ہم چلاتے وقت ہم 6 لوگ تھے، تو ہمیں ان 6 لوگوں نے جو ہے پورے اسکردو کے جو اسٹوڈنٹس کو کور کرنا جو ہے ہمارے لیے بہت مشکل تھا. تو ہم نے جو ہے آگے پیچھے جو اپنے دوست تھے جو پڑھائی میں مختلف یونیورسٹیوں میں اسٹڈی کر رہے تھے، جیسے کہ مصطفیٰ بھائی وغیرہ، اسی طرح اور بھی بہت سارے ہمارے فرینڈس ہیں، دوست ہیں، ان کو میں نے بتایا جی ہم اس طرح کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس سے معاشرے کے ہمارے بچوں کی بھلا ہو. تو ہم نے جو ہے خیر ان سے کنٹیکٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم نے اپنے سسٹم کو چلایا، ہم نے فارم ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کیا. تو ہم نے جو ہے اسکول آف تھا تو ہم نے جو ہے فوکس کیا کہ ہم جو مختلف جو اکیڈمیز ہیں ہمارے یہاں پہ چل رہا تھا سردیوں کے وقت، تو ان اکیڈمیز کو ہم نے فوکس کیا. ان اکیڈمیز میں ہم نے جو ہے ہمارے ممبرس کے تھرو مختلف ایریاز سے، جیسے کہ یہاں پہ اسکردو میں ہی آپ دیکھیں تو کچورا کے ہم نے ایک والنٹیئر کھڑا کر دیا کہ اس کو کہا کہ آپ نے کچورا کے جتنے بھی اکیڈمیز ہیں ان میں آپ نے فارم ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. اسی طرح کہ یہاں ستنگ ایریا میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کشمارا سائڈ میں، حسن آباد سائڈ میں، مین بازار سائڈ ہے، اور اس طرح ہمارے جو ممبرس ہیں انہوں نے مختلف جگہوں پہ ڈسٹریبیوٹ کیا اور ڈسٹریبیوٹ ہوتے فارم تقسیم کیا مختلف اکیڈمیز میں. اور اس طرح سے جو ہے اور ہمیں اتنا پتہ نہیں تھا کہ جو ہے ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں اتنا، یعنی کہ ہم سوچ رہے تھے کہ میکسیمم جو ہے 250 سے 300 اسٹوڈنٹس آئیں گے، لیکن ماشاءاللہ سے اس کا رسپانس اتنا اچھا رہا کہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس کے جو تعداد تھے، جیسے بھی کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ 600 اور 650 کے قریب اسٹوڈنٹ نے ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہوا. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے تھرو سلیبس جیسے بھائی آپ کو میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ ہم نے صرف جو ہے فارم تقسیم نہیں کیا کہ آپ کو گرامر سے ٹیسٹ لیا جائے گا، باقی ہم نے فارم کے ساتھ تھرو سلیبس ان کو دیا کہ ان ٹاپک سے ہم ٹیسٹ لوں گا آپ کے کلاس کے حساب سے. جیسے کہ 1 سے 3 تک کو ہم نے مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا، 1 سے 3 تک کو ہم نے ایک سلیبس بنایا، اسی طرح 4, 5, 6 کو ہم نے ایک سلیبس بنایا، اور اسی طرح جو ہے 7, 8 اور Pre-9 کو ہم نے ایک سلیبس بنایا. وہ سلیبس صرف ہم اسٹوڈنٹ نہیں بنایا بلکہ ہمارے ساتھ جو ہے میں نے مختلف ٹیچر سے بھی رابطہ کیا، سر کہ ہم اس طرح کا کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے کہ آپ اس میں ہماری ہیلپ کریں. تو جس میں اسپیشلی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سر الطاف صاحب کا، جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا. اور اسی طرح اعجاز نام کا جو کہ پورے KYU کا ٹاپر ہیں، بورڈ کا ٹاپر ہیں، انہوں نے بھی ہماری کافی ہیلپ کی. اور ان کے تھرو ہم نے مختلف اور بھی ٹیچرس ہیں ان کے تھرو ہم نے جو ہے پیپر بنوایا تھرو سلیبس ایک مختلف انداز میں، جو کہ جس سے یعنی کہ 1 سے 3 تک کا ہم نے سلیبس کچھ اس طرح سے بنایا تاکہ وہ سلیبس پڑھنے کے بعد جو ہے اسٹوڈنٹ اس لائق ہو کہ وہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ پڑے. اور اس طرح جو ہے ہم نے سلیبس بنانے کے بعد تھرو سلیبس ہم نے فارم تقسیم کیا. اور فارم تقسیم کرنے کے بعد جو ہے 28 فروری میرے خیال میں 28 فروری کو ہمارا ٹیسٹ ہوا سر. اور اسی دوران بدقسمتی جو ہے پاکستان میں کورونا بھی 28 فروری کو ہی میرے خیال میں پاکستان میں پہلا کیس آیا. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ 8 اپریل کو ہم نے جو ہے رزلٹ اناؤنس کرنے کا، لیکن بدقسمتی سے کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے ہم نہیں کر پایا اور ابھی تک پوسٹ پون ہے.
صحیح. چلیے بہت زبردست آپ نے ایکٹیویٹی کی تھی, بہت خوشی ہوئی ہے جان کر. تو معاشرے میں جو نوجوانوں کا کردار ہے اس کے اوپر عام طور پر بات ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ نوجوان ہی جو ہیں وہ اصل معمار ہیں اس وطن کے, اور معاشرے کو وہیں سنوار سکتے ہیں. بالکل. لیکن کیا عملی طور پر ایسا کچھ دیکھنے میں آتا ہے؟ اب مائک ہم اوپن کر دیتے ہیں, کوئی بھی اس کا جواب دینا چاہیں. کیا جوانوں کو وہ اہمیت دی جاتی ہے کہ واقعی میں وہ جو ہیں معاشرے میں وہ کردار ادا کریں جس کے اوپر بات ہوتی ہے, عام طور پر بات ہوتی ہے نا کہ نوجوان ہی ہیں جو مستقبل کے ضامن ہیں. تو اس پہ کون بات کر رہے ہیں؟ سلیم صاحب. اچھا, میں اپنی رائے کچھ ایسے دینا چاہوں گا, کیونکہ میں پچھلے 6-7 مہینوں سے شہر میں ہوں. وہاں پر بھی ہم جوانوں کو دیکھتے ہیں, یوتھ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے آگے آ کے کام کرتے ہیں. جب ہم کمپیئر کرنے, ویسے تو ہمیں کمپیئر کرنا نہیں چاہیے, لیکن جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اس حساب سے کام نہیں ہو رہا ہے, یا اس حساب سے امپورٹنس نہیں ملتی یوتھ کو جتنا آگے شہروں میں ملتا ہے. وہ اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں اپورچونیٹی تھوڑی کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا ڈاؤن سٹیز, کیونکہ وہاں پر اپورچونیٹیز ملتی ہے, وہاں پر فیسلٹیز زیادہ ہیں, اور یوتھ کو اپنے جو وہ سوچ رکھتے ہیں, نیو سوچ, نیو آئیڈیاز لے کے آنے کا ان کو موقع ملتا ہے. تو لیکن فی الحال ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک یونیورسٹی آئی ہماری طرف, بلتستان یونیورسٹی حال ہی میں اوپن ہوا ہے, اور اس وجہ سے کافی پہلے کی نسبت میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی بہتری آئی ہے کہ یوتھ آ گیا ہے. ہمارے بہت سارے آرگنائزیشنس کو ہم نے دیکھا جو کام کر رہے ہیں ان چیزوں پر, اور اسپیشلی ابھی آپ ہماری آرگنائزیشن کے ساتھ دیکھیں کہ ہماری بہنیں کافی آ گئی ہیں, مطلب معاشرے کو سدھارنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, وہ آگے آ گئے ہیں. بس یہی ہے, لیکن اپورچونیٹی کی ضرورت ہے. مطلب یہی ہے ہمارا مطالبہ کہ جب ہم آگے آتے ہیں تو ہمیں اپریشیٹ کیا جائے اور ہمارے کام کو ایکسیپٹ کیا جائے. تو مصطفیٰ کیا کہتے ہیں کہ واقعی میں نوجوانوں کو وہ اہمیت مل رہی ہے جس کی بات کی جاتی ہے کہ نوجوان ہی سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے. جی ذیشان بھائی, جو اس کا مین پرابلم جو ہے نا سر, وہ اویئرنیس کی کمی ہے. ہم جانتے ہیں کیا کرنا ہے, ہم یہ نہیں جانتے کہ کیسے کرنا ہے. بہت اچھا. ٹھیک ہے نا, یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں معاشرے کی ہیلپ کروں, لیکن میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ میں کیسے ہیلپ کروں گا. ہر بچہ, ہر نوجوان یہی کوشش کر رہا ہے, لیکن وہ جان نہیں پا رہا کہ اس کا راستہ کیسا ہے, وہ اپنے لیے اپرچونیٹیز کیسے کریٹ کر سکتا ہے. تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اویئرنیس پھیلانے کا طریقہ یہ ذیشان بھائی کہ ہم مثالیں پیدا کریں. وہ قائد اعظم ہے, وہ علامہ اقبال ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, وہ ہمارے ائمہ طاہرین ہیں. ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو پھر سے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. بہت اچھا. کیونکہ آپ جانتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, 2 ہی چیزیں آج کل بہت فیمس ہیں, ایک ٹک ٹاک ہے, دوسرا PUBG ہے. اچھا, جی سارے ادھر لگے ہوئے ہیں. جی جی, میں خود کھیلتا ہوں ذیشان بھائی, اس میں وہ نہیں ہے, میں خود بھی کھیلتا ہوں, لیکن اب جو ہے نا وہ ٹائمنگ اس طرف زیادہ چلی گئی ہے. دیکھیے مسجدیں بند ہیں, ٹھیک ہے نا ذیشان بھائی, آپ کے جو مدارس ہیں وہ بند ہیں, آپ کے تعلیمی ادارے بند ہیں, میں ہم سیکھ نہیں رہے ہیں. صحیح. حضرت علی کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا, اور اس وقت ہم میں سے کوئی غلام بننا ہی نہیں چاہتا ہے. صحیح. تو ہمیں اس غلامی کے دور کو تھوڑا سا یاد کرنا ہوگا کہ ہمیں بھی کچھ سیکھنا ہے. دوسرا حضرت علی کا ایک اور قول ہے کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ مجھے کچھ نہیں آتا, اس نے آدھا علم سیکھ لیا ہے. اور اس وقت یہ بھی کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے. آپ کسی سے کچھ بھی پوچھیں وہ کہتا ہاں مجھے پتہ ہے یار. یہ جو پتہ ہے کہہ رہے ہیں نا ذیشان بھائی, یہی ہمیں لیک آف ایجوکیشن کی طرف لے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہت بہت اچھی آپ نے بات کی. یہ بات ذرا ہم اپنی بہنوں سے بھی کر لیں, اس کے بعد ہم اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے. یہ باتوں کی حد تک ہے یا عملی طور پر کچھ ایسا آپ نے دیکھا ہے؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ باتوں کی حد تک ہی ہے. نہ ہماری یوتھ میں وہ تڑپ ہے کہ چیزوں کو بدل سکے, جو غلط ہے اس کو ٹھیک کر سکے, اور نہ جو پچھلی جنریشن ہے وہ ان کو انکریجمنٹ دینے کے لیے تیار ہے, وہ ان کو موقع دینے کے لیے تیار ہے. کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ہماری پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہماری سب سے زیادہ پروپورشن آف پاپولیشن ہے یوتھ پہ مشتمل ہے. بالکل. لیکن ان جو اتنی بڑی پاپولیشن ہے یوتھ کی, اس پہ کچھ لوگ قابض ہو جاتے ہیں, اور پھر یوتھ شکوہ کر رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا جاتا. ہم مطلب کیسے کریں یہ یہاں پہ, مطلب پاکستان میں کام اس طرح چلتا ہے, ہم کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں. ان کے یہ ذہنیت ہے یوتھ کی. تو کہتے میں کہنا چاہوں گی کہ پہلے اپنے خوگر خاکی میں جا پیدا کریں. پہلے اپنے آپ کو اس قابل بتائیں
کہ آپ ان پوزیشن پہ پہنچ سکیں جہاں پہ آپ چینج لا سکتے ہیں. صحیح. اپنے آپ کو مطلب آپ کو موقع دیا جائے تو پھر آپ کر کے دکھائیں. ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم موقع آپ کو جو ہمارے پاس سسٹم ہے بہت پہلے کا بنا ہوا ہے اور اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں, تو آپ کو موقع شاید نہ ملے, لیکن آپ کو اپنا راستہ خود بنانا پڑے گا. بہت اچھا. اور یوتھ ہے ہمارے پاس ذہنیت ہے جو گلگت بلتستان کا اسپیشلی میں کہوں گی کہ اس یوتھ میں جو ذہن ہے, جو ٹیلنٹ ہے, وہ شاید پوری دنیا میں نہیں ہے. صحیح. اور کچھ ہمارے پاس ایسے مثالیں ہیں کہ وہ پوری دنیا میں جا کے اپنا نام روشن کر سکتی ہے, کیا ہے لوگوں نے. بالکل. لیکن اکثر یوتھ کہتے ہیں کہ یہ تم بس ایک اسپیشل کیس ہے, ہم نہیں کر سکتے. ہمارے زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہمارے یوتھ میں وہ طرف نہیں ہے, ہمیں وہ پیدا کرنی ہوگی. تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ پھر وہی بات ہے, کوئی آپ کے ذہن میں ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جو آپ چاہ رہی ہیں, تڑپ پیدا ہو؟ یہ ایک یوتھ کی مطلب یوتھ آپ بنی ہے, ایک بچپن سے ان کی ذہنی نشمہ ہوگی, تب جب آپ یوتھ ہوگی تب آپ کے ذہن میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ہمیں یہ کرنا ہے, یہ تڑپ ہوگی. تو ایک نسل کی قربانی چاہیے, ایک نسل کے اوپر کام کریں تو شاید اگلی نسل جو ہے اس کے لیے تیار ہو جائے. ہم جو ملینیلس ہیں, ہماری یوتھ ہے, وہ اس وقت اس اسٹیج پہ ہے کہ جو اپنے سے آگے جو لیڈرشپ ہے اس کو مطلب نرچر کر سکتی ہے. جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کو نرچر کرنے کی ہمارے پاس صلاحیت ہے. صحیح. اور ہم آگے انہی لیڈنگ پوزیشنز میں ہوں گے جن پہ ابھی جو ہم سے پچھلی جنریشن ہے وہ ہے. تو اس وقت ہم ایک بہت کریٹیکل رول ہمارے پاس ہے. بالکل. اور ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. اپنے جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کو چاہے آپ جس لیول سے بھی کریں, آپ اپنے گھر سے کریں, جا کے اکیڈمی میں پڑھائیں, لیکن نہیں, یہ صرف نہیں کہ آپ صرف ایجوکیشن دیں, ABC پڑھائیں یا LB پڑھائیں, اس کے ذہنی نشوما کریں کہ کس طرح آپ نے سوچنا ہے, کس طرح آپ نے بنانا ہے, کریشن کا سوچ پیدا کریں, نہ کہ یہ کہ جا کے آپ سرکاری نوکری پکڑے اور بیٹھ جائیں. تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اور پھر ہماری جو پچھلی جنریشن ہے جو لیڈنگ رولز میں ہیں, ان کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اس فیز کو بھی دیکھا ہے جہاں پہ کوئی مطلب جیسے یہ ابھی IT کا شعبہ ہے اور کمپیوٹر کی فیلڈ ہے, وہ نہیں تھی. ہم نے اس فیز کو بھی دیکھا ہے, تو ہم اس ذہن کو بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں. تو یہ ہم کر سکتے ہیں کہ جو لیڈنگ رولز ہے ان کے ساتھ کوپریشن کرے اور جو نیکسٹ جنریشن ہے ان کی تربیت کرے, چاہے آپ جس لیول سے کر سکتے ہیں. صحیح. بہت زبردست. تو ہم ہینا بطول کی طرف چلتے ہیں. وہی سوال ہے کہ کیا واقعی میں یوتھ کو مواقع بھی دیے جا رہے ہیں یا صرف باتوں کی حد تک ہیں کہ نہیں سارا کچھ یوتھ نے کرنا ہے؟ جی, یوتھ ہی ہمارے آپ میرے خیال میں آپ اتفاق کر رہے ہیں کہ یوتھ کو زبانی حد تک تو اہمیت دی جاتی ہے, لیکن عملی طور پر آپ کہیں دیکھتی ہیں کہ ہیں نوجوان لوگ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں سے معاشرہ جو ہے نا وہ تبدیل ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہوتا ہے؟ جی, ہمارے یوتھ میں جو ہے ایبلٹیز ہے, لیکن ان کے ہمارے جو یوتھ کو جو ہے اویئرنیس نہیں ہے. جسے ہمارے مشتبہ بھائی نے کہا کہ ہمارے جو یوتھ ہے ان کو چیزوں کی اویئرنیس نہیں ہے. ہمارے جو یوتھ ہے ان کے اندر بہت سارے ایبلٹیز ہے, جیسے کہ ان کو کیریئر کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے. اگر کوئی بچہ جو ہے یا کوئی نوجوان جو ہے 8 پاس کر کے 9 میں جا رہے, تو اس کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کس چیز کی ایبلٹیز ہے, کہ اس نے کہ آیا کہ وہ میڈیکل میں جا سکتے ہیں یا انجینئرنگ میں جا سکتے. نہیں جی, وہ اگر اس کو خود نہیں پتہ ہو کہ وہ اس کے اندر کس چیز کی ایبلٹیز ہے, تو ود آؤٹ اس کو نہیں پتہ ہو کہ اس کے اندر کس چیز کی ایبلٹیز ہے, تو بغیر جانے اگر وہ آگے جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے مشکل پیش آئے گی. نہیں تو یہ سارا فیصلہ تو والدین نے کرنا ہے, اور ہمارے ہاں تو والدین ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے یوتھ کو جو ہے کیریئر کاؤنسلنگ کی بہت شدت ضرورت ہے. صرف یوتھ کو یا والدین کو بھی ہے؟ والدین کو بھی ہے. یعنی وہ اصل میں فیصلے وہیں ہو رہے ہوتے ہیں نا. میرے سوال کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم والدین خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, والدین بھی اپنے گھر میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گھر آپ نے سنبھالنا ہے. بچوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا جو نوجوان ہیں, کل کو آپ نے سنبھالنا ہے, آپ کے لیے یہ سارا. لیکن فیصلہ سازی میں کیا نوجوانوں کو شامل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. اس لیے جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ اپنی مرضی سے کتنے لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ اس پہ مصطفیٰ بات کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ بھی کوئی بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ
یوتھ کو پھر کتنا موقع ملتا ہے کہ وہ فیصلہ سازی میں شامل ہو جائیں؟ جی ذیشان بھائی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ مستقبل تم نے سنبھالنا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد جو کرے تو اس کو بھی کنٹینیو رکھنا ہے. ہاں، تو پھر انسان میں کیسے یہ ہوگا؟ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ دو چیزوں کو ایک ساتھ لے جا سکے. کسی بڑے کا قول ہے، میں ان کا نام بھول گیا، کہتے ہیں کہ تمہارا دور پرانا تھا، اپنے بچوں کو اس کے دور کے مطابق تعلیم دلایا کرو. کیا بات ہے، بالکل. اس چیز کی ہمارے اوپر کمی ہے ذیشان بھائی، کیونکہ جو ہمارا سلیبس ہے وہ 19 کا ہے. آپ سمجھیں کہ 1995 میں پھنسے ہوئے ہیں. ابیٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے، نہیں نئے سبجیکٹس نہیں آ رہے ہیں. دنیا دیکھیں ابھی کیا کہتے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے، لیکن ہم ابھی بھی وہی ماؤس کی بورڈ اور مانیٹر میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم کمپیوٹر کی طرف بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ماؤس کی بورڈ اور سی پی یو ہی ہے، لیکن لوگ ابھی دیکھیں گھروں تک کو بھی انٹیلیجنس دے رہے ہیں کہ جب ان کا مالک آتا ہے دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے. تو یہ کیا ایک انٹیلیجنس کی ایک مثال ہے، لیکن ہم لوگ ابھی ذہنیت میں پرانے ہیں. اچھا، کیا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی سارا فیصلہ نوجوانوں کے اوپر چھوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں ذیشان بھائی، نوجوانوں کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے ہیں. یعنی ساتھ میں کسی کا ایک بہترین قول ہے ذیشان بھائی کہ ہمارے آبا و اجداد کی جو کہانیاں ہیں وہ ہماری اس قوم کو سنانے کے لیے نہیں ہے. ہمارے بڑے کہانیاں سناتے ہیں ہمارے پرانے دور کی کہ بچہ سو جائے، لیکن اصل اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان آج میں جاگ جائے. کیا بات ہے، بہت اچھا. تو اس چیز کو ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ والدین یہ سوچے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور بچہ اس کو کس وے میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. یعنی بزرگوں کی سرپرستی کے ساتھ جی چلنا ہوگا، اور نئے دور کو ابھی سیکھنا ہوگا. کمیونیکیشن کی بہت پرابلم ہے ذیشان بھائی. ہم پیرنٹس سے ابھی کا پوچھیں گے وہ بتا نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے جو وہاں سیکھا تھا وہ آج نہیں ہے ذیشان بھائی. صحیح. پہلے وہ ابیکس میں کیلکولیٹ کرتے تھے، اب ہم کیلکولیٹر میں کرتے ہیں سائنٹیفک. اب ان کو آپ سائنٹیفک کیلکولیٹر کی کیلکولیشن بتاؤ گے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی. بالکل صحیح. بہت سارے بزرگ ایسے ہیں آج بھی جو موبائل نہیں چلا سکتے. جی ایسے ہے نا. تو پھر وہ جو گیپ ہے اس کو ہمیں شاید ختم کرنا پڑے گا، کم کرنا پڑے گا. سلیم صاحب مائک ادھر کریں. ابھی آپ نے بھی بات کی کہ ہمارے ہاں اکثر کہا تو جاتا ہے کہ آپ ہمارے فیوچر ہیں، آپ نے قوم کو سنبھالنا ہے، آپ نے ہمارے گھر کو سنبھالنا ہے. لیکن یہ صرف کہنے کی حد تک ہوتی ہے. لیکن دیکھیں بعض اوقات ہماری جو سوچ ہے وہ کنٹراسٹ ہوتی ہے. مطلب ہماری جو پیرنٹس کی سوچ ہے وہ کافی اولڈ ہیں، وہ نیو چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. اب ہم نیو آئیڈیاز لے کے آتے ہیں تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہاں پر وہ جو کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں اکثر. اب اس کو ہمیں کرنا ہے کمپرومائز. کمپرومائز کرنا ہے، کبھی ہمیں بھی کمپرومائز کرنا ہے بینگ اے یوتھ، اور کبھی ہمارے پیرنٹس کو بھی کرنا ہے، کیونکہ ساتھ آگے چلنا ہے. جیسے مصطفیٰ بھائی نے بھی کہا کہ پوری ذمہ داری یوتھ پر ڈالی جائے، یہ بھی کام نہیں چل سکتا، کیونکہ دیر مسٹ بی این ایکسپیرینس پرسن کہ جو آپ کو گائیڈ کریں. یہ ہوتا ہے لائف میں، آگے یہ ہوتا ہے. تو ہم چلیں اپنے آئیڈیاز لے کے ضرور آ سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا، ہماری بہن نے اگزامپل دی کہ کچھ لوگ ہیں جو ایگزامپلس بنی ہیں ہماری قوم کے لیے. ہمارے ہاں ٹیلنٹ ہے، ضرور ہیں. اب آگے جا کے بھی یہی ہی ہونا ہے کہ ابھی مین ہو بیکم ایگزامپل وہ بھی ایک حد تک رہ جاتا ہے. کیوں؟ وہ واپس نہیں آ سکتے. ہم اس کو رول ماڈل تو مان ضرور سکتے ہیں، لیکن اس کا شاید معاشرے میں کوئی اتنا بڑا اسکوپ نہیں ہو. اب ایک شخصی جو تبدیلی ہے وہ معاشرے میں اتنا زیادہ تبدیلی نہیں لا سکتا. اب اس کے لیے پورا معاشرے کی طرف ہمیں آنا ہوگا. اب ایک بندہ آپ رول ماڈل بنا کے، للک جان کو رول ماڈل بنا کے ہم نہیں بیٹھ سکتے، یا ہم ہمیشہ اس کی ایگزامپل دیتے ہوئے نہیں رکھ سکتے. ہمیں خود سے کام شروع کرنا ہے، اور اس کے لیے اپورچونیٹی چاہیے، اس کے لیے ایکسیپٹنس چاہیے. ایکسیپٹنس ہمارے اولڈ جنریشن بھی کریں، ہمارے پیرنٹس بھی کریں، ہماری سوسائٹی بھی کرے. ایکسیپٹنس ہم بھی کریں تاکہ یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ فل ہو جائیں اور ہم آگے بڑھ سکیں. صحیح. اس پہ مزید بات ہم کر لیتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ یہ گیپ کم ہو جائیں اور بزرگوں کی سرپرستی بھی ہو اور نوجوان جو ہیں وہ پھر اپنا رول پلے کریں. جیسے کہ ہم ابھی ایف ایم پہ ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک میڈیا بہت اہم رول پلے کرتی ہے لوگوں کی ذہنیت سازی میں. جیسے ہمارا گلگت بلتستان ہے، وہاں پہ ہر گاؤں میں ایف ایم آپ کا پہنچ رہا ہے. لوگ اور کسی چاہے وہ کس ایج کے بھی ہو، ان کا اگر مطلب موبائل نہ چلانا آتا ہو، ایف ایم وہ سن سکتے ہیں، وہ سنتے ہیں. فی الحال مطلب آپ سارے دن لگا ہوتا ہے، آپ کام کر رہے ہیں، ایف ایم لگ رہا ہے. تو آئی تھنک کہ جیسے ابھی میڈیا ہے اور اس طرح دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ جن کا جو انٹریکٹ کر سکتی ہے ہماری مطلب اولڈر جنریشن کے ساتھ، ان کا مطلب وہ ایک بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں لوگوں کو سمجھانے میں، لوگوں کی ذہنیت سازی میں کرنے میں. کہ آپ جیسے
कुछ अरसे पहले तक का था कि लड़कियों को मतलब तालीम के से रोका जाता था, हायर एजुकेशन से। अभी भी कुछ इलाकों में ऐसा है। सही। तो एफएम पे जैसे कुछ अर्सा पहले एक मेरी दोस्त आई और उन्होंने कहा कि मतलब एक एग्जांपल थी वो कि वो उनके आगे आने की वजह से अब हमारे गांव में से बहुत सारी लड़कियां आगे आ रही है, उनको वो भेजा जा रहा है। बिल्कुल। और वो एफएम पे आके जब उन्होंने बताया तो फिर लोगों को पता चला कि चलो ठीक है, हमें हमारी बेटी भी वहाँ होगी, हमें हमारे लिए फ़ख्र है। सही। तो आई थिंक मीडिया एक बहुत अहम रोल अदा कर सकती है यकीनन, कोई शक इस नहीं मामले में। इसमें कोई शक नहीं है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और मीडिया को ये अदा करना चाहिए। अगर अदा नहीं किया जा रहा है तो यकीनन इस पर काम होना चाहिए। शकील साहब मज़ीद इस पर ऐड करना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जहान भाई, जैसा कि मेरे तमाम मेंबर्स ने आपसे मुख्तलिफ़ अंदाज में बताया और किस तरह इसको हल करना चाहिए और क्या क्या इनमें कमियाँ हैं, मैं समझता हूँ जैसे कि जहान भाई, जैसे कि माशाल्लाह से आपका भी घर में 2 बेटा हैं, तो आप भी चाहते हैं कि आपका बेटा पढ़ लिखे और कोई बड़ी शख्सियत हो। बिल्कुल ऐसे ही चाहते हैं ना जहान भाई? बिल्कुल। तो चाहता हर वालिदैन है कि वो अपना बेटा कुछ ना कुछ नया करे और मास्टर में रोल मॉडल बने, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि किस तरह करना है। बीइंग अ यूथ और बीइंग अ प्रेसिडेंट BYO, तो हम एक ऐसी प्लेटफार्म इंशाल्लाह बनाना चाह रहा हूँ जिससे जो है वालिदैन को अवेयरनेस दें कि बताएं कि मतलब करना हर कोई चाहता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि वो किस तरह करना है। जैसे कि मैंने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने डॉक्टर बनना है, जैसे कि वालिदैन चाहते हैं कि बेटा डॉक्टर बने, लेकिन वालिदैन बीइंग हम सबको पता है बीइंग अ यूथ कि हमारे जो आबा अज़ा है कि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि उनको नहीं पता कि जैसे कि अभी डॉक्टर बनने के लिए मैं फ़र्ज़ आपको एग्जांपल दूं तो कि MCAT का टेस्ट देना पड़ते हैं और 96% से कम का मेरे ख़्याल में बल्तिस्तान का कोई डॉक्टर बन जाए। तो इन चीज़ों को 96% को कैसे लाना है वो बीइंग अ यूथ कर सकते हैं। और इसी तरह कि 96% लाने के बाद मेरा ख़ुद एक दोस्त है जन में कि वो बेचारा जो है मेरे ख्याल में 96% उसका परसेंटेज था FSC में, लेकिन उसको इस चीज़ का नहीं पता था कि MCAT देने के बाद जो है कि वो मेडिकल में जा सकते हैं। लेकिन खैर उसको पता नहीं था, तो उनकी जो ख्वाब थी वो अधूरा रह गया। तो मैं एज अ प्रेसिडेंट BYO कहे या एज अ सोशल एक्टिविस्ट कहें, तो मैं इन चीज़ों पे इंशाल्लाह ज़रूर काम करना चाहूँगा। बहुत अच्छा कि मैं अवेयरनेस दूँ और बताऊँ कि आप बनना तो चाहते हैं, आपने बनना किस तरह है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त हमारी गुफ्तगू चल रही है। सामीन, ये आवाज़ FM 91 गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू स्टेशन की है और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, हमारी चल रही है माशरे में नौजवानों का क्या किरदार है और इसको किस हद तक निभाया जा रहा है और किस हद तक मौके इनको हासिल हैं। आप भी इस हवाले से बात कर सकते हैं या मेहमानों से कोई सवाल करना चाहें तो आप शामिल हो सकते हैं। एक और बात आप सबके साथ करना चाहता हूं, क्योंकि आमतौर पर जो बुज़ुर्ग हैं उनको ये शिकायत रहती है मुश्तबा कि वो ये समझते हैं कि नौजवान जो हैं वो किसी और लाइन में चलेंगे। खुसूसन ये जो कोरोना के बाद जो हालात पैदा हुए ना, स्कूल जा नहीं रहे हैं और कोई और एक्टिविटी नहीं है, ग्राउंड में भी नहीं जमा हो सकते हैं, तो वो जैसे आपने कहा ना सारा दिन कंप्यूटर पे लगा रहते हैं मोबाइल के साथ। ये किस हद तक सही है? फेसबुक पे हैं या इधर उधर सोशल मीडिया के ऊपर या कोई गेम खेल रहे हैं? किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि आप खुद भी खेलते हैं, तो आप बताएं फिर। जी जिशान भाई, ये हकीकत है। मैं रात के 3 बजे ऑनलाइन रहता हूँ और मेरे 150 फ्रेंड्स भी ऑनलाइन रहते हैं। वो सारे यूथ हैं? सारे यंगस्टर्स हैं। अच्छा। वो सारे 3 बजे तक मतलब सुबह की अजान तक ऑनलाइन रहते हैं। उसके बाद शायद उनको नींद आ जाती है। अजान होती है तो नींद आती है? अजान के साथ ही नींद आती है। असल में जागना होता है। अच्छा, रीज़न क्या है जिशान भाई? इसका एक रीज़न है, कुछ लोग मुझे थोड़ा गलत समझेंगे कि हम जो है ना हमारे बुजुर्गों की कहानियाँ कर रहे हैं ये कहकर कि ऐसा हुआ था। सही, ठीक है ना जी। मिसाल के करबला का वाक़या आप ले लें तो लोग कहते हैं ऐसा हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था, इसके होने के बाद क्या कंसिक्वेंसेस हुए। बहुत अच्छे। ये हमें आज तक नहीं बताया गया है। ठीक। हज़रत इमाम हुसैन का क़याम था, क्यों था, ये हमें नहीं बताया गया है। 72 शहीद हुए, क्यों हुए, ये नहीं बताया गया है। 10 दिन हम सिर्फ मातम करते हैं कि वो शहीद हुए, कोई ये मातम नहीं करता कि वो क्यों हुए। वाह, बहुत अच्छा। ठीक। तो हमें उस मकसद को जानना होगा और इसमें 2 लोग ही किरदार अदा कर सकते हैं। एक हमारे आलिम दीन, दूसरा हमारे वालिदैन और तीसरा हमारा एजुकेशन सिस्टम।
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل جب ٹھیک تک کہہ رہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم لیٹسٹ نہیں ہوگا، ہمارے بزرگ ان کے مقصد کو نہیں سمجھ پائیں گے، ہمارا عالم دین ان کے کام کو نہیں سمجھ پائیں گے، شاید ہم خود کو انگیج نہیں کر پائیں گے فروٹفل ایکٹیویٹیز کے اندر. ہیں. صحیح. دوسری بات جو ہے، اگر ہم ویسٹرن کنٹریز کی بات کریں ذیشان بھائی، تو بچپن میں جو کھلونے ہیں ان سے ہی ان کے پیرنٹس جان لیتے ہیں کہ بچہ کیا بننا چاہتا ہے. صحیح. ایک بچے کو اگر آپ ٹوائے کار دیں گے، اگر وہ اس کو توڑ کے پھر جوڑنا چاہتا ہے، اس کی ذہنیت انجینئرنگ کی طرف ہے. گڈ. ایک بچہ جہاز کو اڑانے کا بہت شوق ہے، مینس ہی وانٹس ٹو بی اے پائلٹ. ایک بچہ جو گھر میں ڈاکٹر کھیلتا ہے، ہی وانٹس ٹو بی اے ڈاکٹر. ہمارا یہاں یہ جو ہوتا سب ہے کو مارتا رہتا ہے اس کا کیا؟ وہ فائٹر ہی بن سکتا ہے، ایتھلیٹ بن سکتا ہے. پازیٹیوٹی کی طرف جانے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. تو وہاں پہ وہ لوگ بچپن سے ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچہ کس طرف اس کا رجحان زیادہ ہے. پھر تھوڑا بڑا ہو کے ہو سکتا ہے رجحان بدل جائے. بالکل. کیونکہ بچے نئی چیز سیکھتے ہیں تو اس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. تو ہمارے پیرنٹس کو بھی ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف انگیج کریں، تاکہ ہم ان کے کنسیکوینسز کو جان سکیں اور اس کو اپنے اندر شامل کر سکیں. ہمارے ہاں ہم 8 تک پڑھتے ہیں. کیریئر کاؤنسلنگ ذیشان بھائی میٹرک سے پہلے کرنا ہی فضول ہوتا ہے پاکستان کے اندر. ویسٹرن کنٹریز کی میں بات نہیں کروں گا. ٹھیک. 8 کلاس تک یا 10 میٹرک تک اگر ہم بچے کی کیریئر کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، مطلب ہم فضول میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں سنگل سبجیکٹ نہیں ہے، ملٹیپل سبجیکٹس ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. بالکل. کہ بایو، فزکس، میتھ، کیمسٹری، انگلش، اردو ہم سب ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں. مین بچے کے اندر بہت سی کتابیں ذہن میں ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. میٹرک تک اگر ہم کیریئر کاؤنسلنگ کریں گے یہ فضول ہو جائے گا. میٹرک کے بعد ہم کیریئر کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ سبجیکٹ پڑھے ہیں، اس کے آگے ان کی شاخیں کچھ اس طرح سے کھلتی ہیں. صحیح. صحیح. تب وہ سمجھ پائے گا کہ ہاں مجھے میتھ پتہ ہے یہ اس طرح ہوتی ہے، مجھے فزکس پتہ ہے کہ یہ اس میں کام کرتی ہے، مجھے بایو پتہ ہے کہ وہ بایولوجی میں کام کرتی ہے. تو بایو کو یہ اسٹیپس ہیں، اب میں کس اسٹیپ کی طرف جانا چاہتا ہوں. صحیح. اس پہ بچہ کر سکتا ہے. اگر ہم 8 کلاس میں کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ انجینئرنگ میں یہ ہوگا، اچھا کمپیوٹر میں یہ ہوگا، بایو میں یہ ہوگا، اس نے تو تینوں سبجیکٹس پڑھنے ہیں. صحیح. یعنی اس ٹائم پہ والدین کو سمجھانے کی ضرورت ہے. جی بالکل. والدین پھر فیصلہ کرنے میں ان کو آسانی ہوگی کہ وہ بچے کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکیں، کہ وہ ان کو سمجھائیں کہ آگے اس بچے نے کہاں جانا ہے اور کس فیلڈ میں جانا ہے. جی. اور ہمارے ہیروز کا ہمیں پتہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں ستارے کی 2 لڑکیاں، آپ نے شاید ایک پروگرام کیا تھا کہ انہوں نے ماؤنٹینئرنگ کے اوپر اپنا نام پیدا کیا، ینگیسٹ ماؤنٹینئرس تھے. ٹھیک ہے نا. عارفہ کریم ہے جو جیتی ہیں. دوسرے ہمارے بہت سی مثالیں ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. صحیح. بے شک مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہیں لوگ، نوبل پرائز جیتتے ہیں ہمارے پاکستانی. لیکن کبھی کوئی ایسا پروگرام میں نے ٹی وی میں یا FM پہ، آپ کوئی بدنام کرو، لیکن ہم نے سنا نہیں ہے کہ عارفہ کریم کی یہ اچیومنٹ تھی، اس وجہ سے وہ امریکہ میں اس کی یہ اچیومنٹ تھی. بچیاں ہیں نا یہ ہوشے کی ہیں اور ہم نے ان کو یہاں. جی بالکل میں نے سنا تھا، اسی لیے میں بتا رہا ہوں. تو یہ جو ہمارے ہیروز ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے. جیسے ہمارے دوسرے بزرگ ہیں جنہوں نے ڈوگراس کے خلاف جنگ لڑی، تو ایک اسٹریٹجی کے تحت لڑی ہوگی. جب ہم ان کو سنیں گے تو ہمارے اندر بھی ایک اسٹریٹجک مائنڈ پیدا ہو جائے گا. بہت اچھا. تو ہیروز کو یاد کریں گے تو ہم ہیرو بننے کی کوشش کریں گے. کیا بات ہے بھائی، بہت اچھے. سلیم صاحب بھی اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کی طرف. آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آج کل یہی مطلب معاشرے میں بات چل رہی ہے کہ کرنے کو کچھ رہا نہیں تو سارے نیٹ پر بیٹھے ہوئے، موبائل ہاتھ میں 24 گھنٹہ. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز ہے، اور اس کو بینگ اے یوتھ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ہم کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ضرور نہیں ہے کہ اگر آپ ایک بندے کو 24 گھنٹہ فون ہاتھ میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہو. یہ ضروری ہمیشہ نہیں ہوتا. دیر آر تھاؤزنڈس آف پیپل جو کہ نیٹ پہ ہی اپنا سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. سیکھنے کا عمل ہی آج کل، کیونکہ وہ ماڈرن ٹیکنالوجی ایسی آئی ہے کہ آج کل یونیورسٹیز میں کتابیں کم اور نیٹ پہ زیادہ کام چلتا ہے. لیکن پہلے ہماری بہن نے بھی تذکرہ کیا تو اس کو میں ضرور چھیڑ دوں کہ کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں ہم. بچوں سے پہلے ہمارے پیرنٹس کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے کی بات کریں تو، کیونکہ ہمارے معاشرے میں انفلوئنس زیادہ پیرنٹس کا رہتا ہے. آپ بچے کو اتنی آزادی نہیں دیتے، ہم دیتے نہیں ہیں، کیونکہ ہماری کچھ روایتیں ہیں، ہمارا کچھ کلچر ہے، کچھ تھنکنگ ہے ہماری اپنی، جس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. اب آپ ان کو آگے بڑھنے کے لیے کیا ہوگا، ہمارے پیرنٹس کو پہلے کاؤنسلنگ کرنی ہوگی، کیونکہ انہوں نے ہی سب کچھ چلانا ہے. تو ان کو بتایا جائے کہ آپ ایسے ان کو آگے بڑھنے دے سکتے ہیں. اب ایک بندہ 24 گھنٹہ فارغ رہے گا تو وہ فٹ بال کے ساتھ ہی کھیلے گا، وہ کرکٹ ہی کھیلے گا، اس کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اب آپ پیرنٹس کو کاؤنسلنگ کریں گے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی فروٹفل ایکٹیویٹی ان کے لیے ضرور تیار رکھیں گے
جو فارغ وقت میں جب ایسی کوئی سچویشن آتی ہے تو وہ ان میں انگیج ہو جائیں. اب بہت سارے ایجوکیٹڈ پیرنٹس کو میں خود پرسنلی دیکھتا ہوں, ہمارے اپنے استاد رہے ہیں, ان کی ایگزامپل میں دے دوں تو یہاں پر ہمارے اسکردو کے ہیں اس لیے دے دوں, میرے اپنے استاد ہیں, وہ اپنے بچوں کو کتابیں لا کے دے دیتے ہیں, کہانی کی کتابیں ہیں, بچے ہیں 6-7 کلاس کے بچے ہیں, اور کہہ دیتے ہیں بیٹا کہانی پڑھیں, اور جس دن بک ختم ہو مجھے آ کے کہانی سنائیں اور مجھ سے انعام لے جائیں. ٹھیک ہے جی. اب وہ بیٹا بھی ایسے ہی کرتا. اب اس کے بہانے کیا ہوا, ان کے بچے نے, ہم سے بات ہوتی تو اچھی خاصی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اسی کے بہانے. اب وہ جب آپ کے پیرنٹس ایسے ہوں تو بچہ آٹومیٹکلی تبدیل ہو سکتا ہے. تو اب آپ ہماری آواز اسکردو کے اسکردو گلگت بلتستان میں جا رہی ہے, تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ فروٹفل ایکٹیویٹیز اپنے بچوں کے لیے رکھیں. آپ صرف شکایتیں نہ کریں بلکہ ایسے مواقع بھی پیدا کریں جن سے آپ کو شکایتیں کرنے کا موقع بھی نہ ملے اور یہ چیزیں کم ہو جائیں. تو پیرنٹس کاؤنسلنگ پر میں دوبارہ کہوں گا کہ اس پر فوکس کرنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے. بہنوں کی طرف چلتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ سے زیادہ مصروفیت آج کل رہتی ہے, کیا بچیاں بھی یہی کر رہی ہوتی ہیں؟ آپ لوگ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہی ہیں یا کوئی اور سوچا ہے کچھ کر رہی ہیں؟ یوتھ بچیوں کا تو بہت ہے, بچیاں ہر کام کر رہی ہوتی ہیں. میں یوتھ کے لیے مطلب کہوں گی کہ آپ کو اس وقت جو کووڈ-19 کی سچویشن ہے اس میں آپ کو بہت ساری اپرچونیٹیز ملی ہیں. ایس سی او نے آپ کے لیے نیٹ فری کر دیا ہے, آپ آن لائن رہ سکتے ہیں. اور اسی دوران بہت سارے انسٹیٹیوشن ہیں جنہوں نے لیکچرز آن لائن فری کر دیے ہیں, بکس آن لائن فری کر دی ہیں, آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. جیسے پاکستان گورنمنٹ نے ڈیجی اسکلز یوز کیا ہے, جہاں پہ آپ جا کے کورس رجسٹریشن کر سکتے ہیں. فری لانسنگ یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے کما سکتے ہیں. آپ جس فیلڈ میں بھی ہوں, آپ کوئی بھی مطلب کمپیوٹر سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. آپ ورڈ میں اچھے ہوں, ڈاکیومنٹس بنا سکتے ہیں, فوٹو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں, پروگرامنگ کر سکتے ہیں. تو آپ گھر بیٹھ کے کما سکتے ہیں. اور اس کے لیے ڈیجی اسکلز مطلب فری سرٹیفکیٹس دے رہے ہیں, آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. میں خود انرول ہو چکی ہوں. تو ہاں مطلب آف کورس, لیکن ہماری یوتھ جو ہے اکثر مطلب جیسے انہوں نے کہا کہ PUBG کھیل رہی ہے اور ٹک ٹاک پہ بیٹھی ہوئی ہے, لیکن اپرچونیٹیز ہے. لیکن یوتھ میں وہ, میں نے جیسے پہلے کہا کہ ان کو یہ مطلب نظر نہیں آ رہا کہ ان سچویشن, یہ بہت کریٹیکل سچویشنز ہے. سچ کہوں تو یہ ایک بہت الارمی سچویشن ہے یوتھ کے لیے. اٹ از مطلب جو کہتے ہیں نا کہ سروائیول آف دا فٹیسٹ, یہ اس لا پہ چل رہی ہے. اگر آپ آگے بڑھ کے خود اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ کچلے جائیں گے. یہ ہم اس بہت کریٹیکل سچویشن میں ہیں. تو میرا یوتھ کے لیے یہی ہوگا کہ آپ آن لائن سرچ کریں. بہت اتنی بڑی دنیا ہے اور وہ اس وقت کنیکٹیڈ ہے آن لائن. بالکل آپ کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز وہاں پہ جنریٹ ہو سکتی ہیں, یعنی صرف گیم نہ کھیلیں, ادھر ادھر اور کام بھی ہیں. ایک کالر کو ہم شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ذیشان بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں, سب خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کرم. کون ہمارے ساتھ شامل ہوئے جناب؟ سر سلطان آباد سے. سلطان آباد سے کون ہمارے ساتھ ہیں؟ پیار بات کر رہا ہوں, گلگت سلطان آباد سے. پیار علی صاحب, بہت شکریہ شامل ہونے کا. بڑی مہربانی سر, پروگرام سن رہا تھا, بہت مزہ آیا. میں نے کہا ذیشان بھائی کو بھی سلام کرو, مہمانوں کو بھی سلام کرو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو پروگرام آپ سن رہے ہیں, گلگت میں آواز ٹھیک آ رہی ہے ہماری؟ آواز بہترین آ رہی ہے سر, بس تھوڑا تھوڑا سا بیچ میں کٹ رہا ہے, باقی فصلہ سر. اچھا چلیں, تو بہت شکریہ. یہ پروگرام سر ہمارے لیے تو آپ یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں سر, ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں سر آپ کے لیے. بڑی محبت ہے آپ کی, بہت شکریہ اس کے لیے. بہت شکریہ جناب پیار علی صاحب. گلگت سے پیار علی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے, اور محمد علی انجم صاحب پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سہیل جبار صاحب نے بھی ہماری حوصلہ افزائی کی, آپ کا بہت شکریہ. مہک علی نے سلام کہا, اس کے بعد سوال کیا ہے کہ یوتھ خود اپنی کیریئر کاؤنسلنگ کیسے کریں. ٹھیک ہے, اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. تو چلیں اسی پر ہی بات آگے بڑھاتے ہیں. جی, کوئی بھی اس پہ بات کرنا چاہیں کہ یوتھ خود اپنے لیے یعنی اپنا کردار جو ہے وہ کیسے اپنی کردار سازی کیسے کریں, اس پہ سلیم صاحب. جی, پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اپارچونیٹیز بہت ہی زیادہ ہیں. اب یہ سوال مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کیوں کیا, کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی آپ دیکھیں تو اتنے اپارچونیٹیز ہیں کہ ہم اپنی, اگر آپ چاہتے ہیں, دیر شوڈ بی اے ول فرسٹ. اگر آپ
خود چاہتے ہیں تو دیر آر 1000 ویز کہ آپ اس کی مدد سے اپنی خود کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے کہا کہ نیٹ فری ہے, آپ جائیں, دیر آر ویب سائٹس ہیں, اتنے اچھے خاصے ویب سائٹ ہیں جہاں پر آپ کو بڑے بڑے دنیا کے لیکچررس, کیریئر کاؤنسلرس بتا رہے ہوتے ہیں کہ مشکلات کے بارے میں آپ نے کیسے حل کرنا ہے, کیسے آپ آگے قدم بڑھانا ہے. بٹ وہ چیز ہے کہ اب جیسے مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ ہم سوچتے ہیں لیکن کرنے کی حد پر نہیں جاتے, ہم یہ زحمت نہیں کرتے ہیں کہ ایک قدم آگے بڑھیں. ہم شکایتیں ضرور کرتے ہیں لیکن خود سے آگے آ کے حل کرنے کی کوشش نہیں کرتی. انہوں نے سوال بہت اچھا کیا کہ اف دے یور پیرنٹس آر ناٹ دیٹ مچ ایجوکیٹڈ ٹو کیریئر, مطلب وہ کونسل کرنے کے لیے آپ اتنے زیادہ اہل نہیں ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا معاشرہ آپ کی بات نہیں سمجھ سکتا, تو دیر آر 1000 ویز جس کی وجہ سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ کو ایک اپنی جو وسعت نظر ہے اس کو تھوڑا بڑھا کے آگے دیکھنے کی ضرورت ہے. باقی چیزیں ابھی تو ورلڈ از اے گلوبل ولیج, آپ دنیا کے ہر کونے میں ایک ہی نظر میں جھانک سکتے ہیں, تو اپرچونیٹیز کی تو بہت زیادہ آپ کے پاس موجود ہیں وہ چیزیں, اور آپ آگے بڑھ سکتے ہیں بس. لیکن آپ کو یہ ہے کہ آگے آ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنی جو خواہش ہے یا اپنا جو انرجی ہے اس کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں ڈالیں, اور آپ کے پاس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہے. آئی ٹولڈ یو دیٹ, جنہوں نے سوال کیا کہ آپ کے پاس نیٹ ہے, میں بذات خود اپنی اگزامپل دوں تو جب میں مشکلات میں پھنسا تو میں یوٹیوب پہ بہت سارے اسپیکرس کو سنتا تھا, اور جب وہ بولتے تھے تو سمجھ آ جاتی تھی, اور کیریئر کاؤنسلنگ اچھی خاصی ہو جاتی تھی. پتہ نہیں میرا اپنے جو لائف ہے وہ بھی ایک کرٹیکل سچویشن سے ہو کے گزرا, تو میں اپنی ایکسپیرینس آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ جائیں اور ان کو سنیں. ٹیچرس ہیں, اچھے خاصے کیریئر کاؤنسلرس ہیں, آپ کو وہاں پہ صرف گیم نہیں ہے اور بہت کچھ ہے, اور بہت کچھ ہے. ایک کالر کو بھی ہم ساتھ میں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں فاطمہ. فاطمہ کیا حال ہے؟ بہت شکریہ آپ شامل ہوئے ہمارے ساتھ. جی ٹھیک ہوں. میں یوتھ کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی ہم بچوں کو اچھی یوتھ کر, ہمیں بچوں کو چھوٹے وقت اچھی تربیت کرنی چاہیے, انہیں بے وجہ نہیں ڈانٹنا چاہیے, بے وجہ نہیں مارنا چاہیے. ابھی ہمارا مطلب ہمیں بچے کو, کچھ پیرنٹس ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو 100% کے چکر میں اپنے بچوں کی تربیت بھول جاتے ہیں. اسی لیے اگر آپ اپنے بچے کی تربیت اچھی کریں گے تو اس کا 100% رزلٹ بھی آئے گا, اور اس کی تربیت بھی بہت اچھی ہوگی. کیا بات ہے فاطمہ, بہت زبردست, ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی. بہت شکریہ. جی تھینک یو. بہت شکریہ. فاطمہ راجپوت ہمارے ساتھ شامل ہوئے. بچے کا کہنا ہے کہ والدین جو ہیں بلا وجہ بچوں کو نہ ڈانٹیں بلکہ ان میں اعتماد بحال کریں, ان کو آگے چلنے دیں. ایک میسج بھی ہمیں آیا ہوا ہے, نام میں ان کا نہیں پڑھ پا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ بلتستان کے جو نوجوان ہیں وہ بہت پرجوش ہیں, لیکن وہ کیا کریں کہ ان کی صلاحیتیں اس معاشرتی سسٹم کے نظر نہ ہو جائیں اور وہ اپنا اعتماد جو ہے وہ بحال رکھیں. ایسا کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ میرے خیال میں کچھ باتیں ہماری ہوئی ہیں. پروگرام اپنے اختتامی لمحات میں ہیں. ہم ایک بار پھر تمام مہمانوں سے بات کریں گے. وہ جو بات ادھوری رہ گئی تھی, ہم آپ سے بات کر رہی تھی تسنیم فردوس کہ نوجوان جو ہیں وہ کہاں مصروف ہیں. یعنی فیس بک پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیس بک پہ دن بھر کوئی بیکار سا کوئی معاملہ چل رہا ہوتا ہے, اس پہ دن بھر جو ہے نا, بلکہ مصطفیٰ نے کہا کہ رات 3 بجے تک وہاں پہ بحث چل رہی ہوتی ہے, وہ کوئی فائدہ مند بات نہیں ہے. تو اس کی بجائے جو آپ بات کر رہے ہیں, کوئی ایسے ٹاپک پہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ کوئی تعلیمی معاملہ ہو, اس پہ آپ کوئی اسٹیٹس لگا دیں, اس پہ بحث ہو. لیکن اگر آپ کریں گے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نوجوان آ کے اس پہ اوپر بحث کرنا شروع کریں؟ کچھ عرصہ پہلے تک, شاید 2-3 دن پہلے دیکھا تھا کہ ٹویٹر ہے ایک مطلب سوشل پلیٹ فارم ہے, اور وہاں پہ آپ کو مطلب ٹرینڈنگ ہوتا ہے کہ آپ ہیش ٹیگس ہوتے ہیں کہ کیا چیز اس وقت بہت زیادہ ٹرینڈ کری ہے, اور اس پہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت ہی فضول چیزیں, بہت فضول باتیں ٹرینڈ ہو رہی ہوتی ہیں, اور جو کام کی بات ہے وہ ٹرینڈ نہیں ہو رہی ہوتی ہے. مطلب لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں لیکن اس کو مطلب لوگ لائک بھی کرنا نہیں چاہتے, کمنٹ تو بہت دور کی بات ہے کہ یار یہ تو بہت ہی مطلب تعلیمی ہے, کیا ہے وہ, تو ہاں خوش, جو بس ان کو کچھ چٹپٹا چاہیے ہوتا ہے, کوئی مطلب انٹرٹیننگ ہو تو وہ اس پہ میمز بناؤ اور پھیلاتے جاؤ. لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس پہ مطلب جو لوگ ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ آپ اس پہ کتنی بھی امپورٹنٹ بات کرو, آپ پہ کرٹکس ہوں گے, بہت زیادہ کرٹکس ہوں گے, اور آپ کے نظریے کے خلاف بہت ہی مطلب برے انداز میں اس کی مخالفت کی جائے گی. خلاف کرنے والے زیادہ آئیں گے. جی, حامی لوگ اگر ہیں بھی تو وہ شاید ادھر ایکٹیو نہیں ہو جاتے. ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں.
تو میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ مطلب لوگ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن اتنا افیکٹو نہیں ہوتا ہے جتنا اگر ہم پریکٹیکلی کریں تو ہو سکتا ہے. جیسے اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ جو ادارے ہیں ان کو ان پہ اپلیکیشن بھیجیں، ان کے ویب سائٹ پہ جا کے وہ کریں، ان مطلب کوئی شکایت ہے وہاں پہ جا کے کریں. فیس بک پہ آپ کے ایک پوسٹ کرنے سے اور اس پہ چاہے جتنے بھی لائکس آئے، اگر جو متعلقہ لوگ ہیں اگر انہوں نے اس کو نوٹس نہیں کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہیرا کی طرف ہم چلتے ہیں. یہ جو بات چیت ہماری چل رہی تھی سوشل میڈیا اور اس پہ آپ کوئی بات کرنا چاہ رہی؟ جی، اس وقت جو ہے ہمارے اکثر بہت سارے نوجوان جو ہے فیس بک پہ اور پب جی وغیرہ کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اس سے فائدہ بھی اٹھائے تو اس بہت سارے مطلب وہاں پہ فائدے ہیں. جیسے کہ ابھی جو ہے بہت سارے اسکول اور کالجز کے جو ہے لیکچر وغیرہ آن لائن آ رہے ہوتے ہیں. میرا خود اگر میں بات کروں تو میرے بھی آن لائن کلاسز ہو رہے ہیں اور میں خود آن لائن ابھی پڑھ رہی ہوں. میرا تقریباً مڈ ٹرم ابھی آن لائن کمپلیٹ ہوا ہے، اور میں ابھی یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ گوگل سے مطلب فائدہ اٹھائے، وہاں سے کوئی بک وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرے، اسی کو پڑھے، نہ ہی فیس بک اور پب جی کھیلتے ہیں. بہت اچھا، آپ نے میسج دے کے اچھا کیا کہ پروگرام کا وقت بالکل اب آخری لمحات میں ہے، تو ہم باری باری سب سے پھر میسج بھی لیتے ہیں. جی تو پھر دوست اچھا شکیل صاحب. جی حسن بھائی، پروگرام کا وقت اختتام کو گامزن ہے، تو میں اپنی جو بی او آئی او کے پلیٹ فارم سے میں اپنی جو بی او آئی او کے جو جتنے بھی ٹیسٹ دینے والے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ایک میسیج دینا چاہوں گا. جی جی ضرور. کہ انشاءاللہ جو ہے آپ لوگ جو ہے صبر کریں. ہم بھی ابھی تک صبر کر رہے ہیں رزلٹ کے حوالے سے، کیونکہ کووڈ-19 کا جو سلسلہ چل رہا ہے، ہم خود شرمندہ ہے آپ لوگوں سے. ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ رزلٹ جلد سے جلد اناؤنس ہو. تو میں انشاءاللہ وعدہ تو نہیں کروں گا آپ لوگوں سے، لیکن میں کوشش ضرور کروں گا اسی ویک انشاءاللہ تھرو ایف ایم آپ لوگوں کو جو ہے رزلٹ اناؤنس کروں گا. تو آپ لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم جو ہے ہمارے جو پیج ہے فیس بک پہ بلتستان یوتھ آرگنائزیشن کے نام سے، اس کو بھی فالو کریں. وہاں پہ بھی انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کی جو رزلٹ ہے وہ وہاں پہ بھی لائیو، اور آپ لوگوں کی جو آنسر شیٹ ہے وہ اس کی پکچر انشاءاللہ ہم وہاں پہ اپلوڈ کریں گے، تو آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ آپ لوگ کو صبر کریں، ہم بہت جلد اناؤنس کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو تسنیم آپ میسیج دیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ اب یہ آخری ہماری گفتگو چل رہی ہے، اس کے بعد پروگرام ختم ہو جائے گا. فی الحال میرے لیے میسیج یہ ہوگا کہ آپ لوگ احتیاط کیجیے. یہ مطلب کرونا کی وجہ سے، کرونا کا جو آؤٹ بریک ہمارے علاقے میں دوبارہ ہوا ہے، یہ بہت ہی سنگین صورتحال ہے. ہمیں لگا تھا کہ جون میں ختم ہو جائے گا، سب کچھ نارمل ہو جائے گا، لیکن یہ دوبارہ ان کے کیسز کا بڑھنا بہت ہی خطرناک علامت ہے. تو آپ لوگ احتیاط کیجیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کے بس سوتے رہیں. کچھ آپ اس وقت اپنے اس ٹائم کو بہت یوزفلی یوز کر سکتے ہیں. سوچیں، اپنا حصہ ڈالتے رہیں معاشرے کی بہتری کے لیے نا، جو بھی ہو سکتا ہے وہ کرتے رہیں. آپ جس کام میں اچھے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مطلب کوئی آن لائن چیز نہیں کر سکتے ہیں، پریکٹیکل کرنا چاہتے ہیں پریکٹیکل کر سکتے ہیں. لوگ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے، ارد گرد دیکھیں اور ہیلپ کرے اور اپنا خیال رکھے. بالکل ٹھیک. تو بہت شکریہ آپ کا. مجتبیٰ، آپ میسیج دینے کے موڈ میں نہیں ہیں شاید. جی ذیشان بھائی، آپ نے کہا تھا کہ یوتھ کو انگیج کرنے کا طریقہ کیا ہے. یوتھ کو ایک ٹارگیٹ دینے کی ضرورت ہے. جیسے ہم نے سردی میں ایک ٹارگیٹ دیا گرامر ٹیسٹ کا اور اس پہ انعام رکھا، ویسے یوتھ جس چیز میں کیپیبل ہے ان کیٹیگریز کو ہم آگے لائیں اور ایک اچیومنٹ سیشن تیار کریں کہ آپ اپنی چیز کو، جیسے ابھی ایس سی او کر رہا ہے کہ ایک آن لائن پینٹنگ کمپٹیشن رکھا انہوں نے، یہ ایک اچیومنٹ ہے اور وہ ریکگنائز بھی کریں گے. ٹھیک. تو ہم یوتھ کو ان کے اسکل کے حساب سے ریکگنائز کریں گے تو وہ اپنی اسکل کے اوپر کام کریں گے.